معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 16 اگست ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق کے پروگرام بشمول سیاسی اور عالمی خبریں اور تجزیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سینئر صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام افغانستان میں موجود ان لاتعداد جاسوسوں کے متعلق ہے جنہیں امریکی افغانستان سے جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان چھوڑتے ہوئے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر امریکہ کو دوبارہ ضرورت پڑی تو وہ پھر سے افغانستان میں آ جائے گا۔ چنانچہ اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے افغانستان میں آ گیا ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی افغانستان میں پسپائی کو 1 سال پورا ہو گیا ہے، تاہم امریکہ اور نیٹو کی بھڑکائی ہوئی آگ اب بھی افغانستان اور افغانوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری مارا ماری اور خون خرابے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکن فوج نے افغانستان چھوڑنے سے قبل بڑی تعداد میں تربیت یافتہ افغان جاسوس افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دیگر اہم شہروں اور خصوصاً سرحدی علاقوں میں چھوڑ دیے تھے، جو اصل میں پہلے ہی امریکہ اور نیٹو کے لیے جاسوسی کی خدمات انجام دے رہے تھے اور پل پل کے خبروں سے امریکیوں کو آگاہ رکھتے تھے۔ وہ جاسوس اب بھی وہی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے نکلتے ہوئے ایسے سینکڑوں افغانوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جو امریکہ اور نیٹو ممالک کی افواج کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، تاہم بظاہر وہ مترجم کہلاتے تھے۔ افغانستان میں انہی جاسوسوں کی مدد سے ہی امریکہ نے گزشتہ دنوں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو کابل میں ان کی رہائش گاہ میں ایک ڈرون کی مدد سے ہلاک کر دیا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی اور دیگر عرب ٹی وی چینلز نے ظواہری کی ہلاکت پر تفصیلی خبریں اور تجزیے نشر کیے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق مصر سے تھا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ظواہری کے قتل کے بعد القاعدہ نے مصر ہی کے ایک جانباز سیف العدل، جن کا اصل نام محمد صلاح الدین زیدان بتایا جاتا ہے، کو القاعدہ کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے، جن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ ایران میں مقیم ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی چینل اور دیگر عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون نے الظواہری کو افغان وزیر خارجہ سراج الدین حقانی کی کابل میں سرکاری رہائش گاہ میں ایک میزائل کے ذریعے قتل کیا۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ ظواہری اس رہائش گاہ میں گزشتہ 6 ماہ سے رہائش پذیر تھے، مگر امریکی جاسوس ان کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ امریکیوں کو ظواہری کے بارے میں یہاں تک معلوم تھا کہ وہ دن میں کتنی بار اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ افغانوں کا کہنا ہے کہ الظواہری کو ہلاک کرنے والے ڈرون نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا یا کم از کم پاکستان کی فضائی حدود ڈرون کو کابل تک پہنچانے میں استعمال کی گئیں، تاہم پاکستان نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الظواہری کو قتل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کابل میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ کی مدد کی اور الظواہری کے بارے میں اطلاعات پہنچائیں۔ الظواہری کو امریکی اور مغربی ممالک ایک نہایت خطرناک دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ 9/11 کے حملوں کے پیچھے اسامہ بن لادن نہیں بلکہ الظواہری کا دماغ کار فرما تھا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن ایک سیدھے سادے حریت پسند تھے جو امریکہ کو عربستان سے نکالنا چاہتے تھے، مگر الظواہری نے اسامہ کو دہشت گردی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ ظواہری کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کی طویل فہرست ہے، جس میں مصر کے صدر انور السادات کے قتل میں ان کا ملوث ہونا بھی شامل ہے۔ جس وقت ظواہری پر سادات کے قتل کا الزام لگا تو ان کی عمر محض 15 سال تھی۔ ان کے ساتھ کئی اور مصری بھی اس قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے، جن کو بعد میں سزائیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ ظواہری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں مصر کے سفارت خانے پر بارود سے لدے ہوئے ایک ٹرک کے ذریعے خودکش حملے کے بھی ذمہ دار تھے۔ بہرحال ظواہری کی موت نے افغانستان کی حکومت کے لیے ایسی مشکلات پیدا کر دی ہیں جن کے منفی اثرات کئی سالوں تک برقرار رہیں گے۔ افغان حکومت پر یہ الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے ظواہری کو کابل میں پناہ دے کر معاہدہ دوحہ اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ادھر افغان حکومت مسلسل یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ الظواہری وزیر خارجہ کے گھر میں مقیم نہیں تھے اور یہ کہ افغان حکومت کو الظواہری کی کابل میں موجودگی کا علم بھی نہیں تھا، مگر امریکہ اور مغربی ممالک افغان حکومت کے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ افغان حکومت دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ خدا حافظ۔